اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں اللہ اکبر جن کے سینوں کو جہنم کے سانپ چبا رہے ہیں، اللہ اللہ، جہنم کے سانپ ان کو کاٹ رہے ہیں اور وہ سینوں کے بل، اپنے بالوں کے بل جہنم کے اندر باندھ دی گئی ہے۔ اللہ اللہ، جبریل امین سے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، آج ان کا یہ انجام ہے۔ دودھ نہیں پلایا کرتی تھی کا کیا مطلب؟ دو مطلب، کئی مطالب نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج کل عورتیں اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے کہ میں ہمیشہ جوان نظر آؤں، بچوں کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ ڈبے کا دودھ پلاتی ہے یا کسی اور ذریعے سے ان کی پرورش کرتی ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، بچوں کا حق ہے کہ ان کی غذا پہنچائی جائے، بچوں کو دودھ پلایا جائے، اس لیے کہ ڈبے کے دودھ سے بھی بچے پل جائیں گے، لیکن ڈبے کے دودھ سے بچوں کو غذا تو مل جائے گی مگر ماں کا کردار نہیں مل سکتا، ماں کا انداز زندگی نہیں مل سکتا، ماں کے سینے کے جذبات نہیں مل سکتے۔ ایک ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے کے احساسات بھی منتقل کرتی ہے، جذبات بھی منتقل کرتی ہے، خوف خدا بھی منتقل کرتی ہے، عشق مصطفیٰ بھی منتقل کرتی ہے، اور اگر دنیا کی محبتیں ہو تو وہ بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بچے رو رہے ہوں، ابھی یہ کام کر لوں، ابھی یہ کام کر لوں، اور بچوں کو خامخواہ تڑپاتی ہے، خامخواہ ترساتی ہے، یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں بچوں کو دودھ پلاؤ۔ اگر بچے تمہارے ہیں، اللہ نے دیا ہے تو ان کو جو ہے ان کی پرورش کرو، انہیں دودھ پلاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو فرشتہ اس کی پیٹھ کو ٹھوک کر کے کہتا ہے جا، اللہ نے تیری ایسی مغفرت کر دی ہے، جس دن تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی اس دن جیسے تو گناہوں سے پاک تھی ویسے اللہ نے تجھے ابھی بھی گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ فرمایا گیا دودھ کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک انسان کی جان بچانے کا ثواب، ایک انسان کو نئی زندگی دینے کا ثواب اللہ اس عورت کو عطا فرماتا ہے۔ جب تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدوں کے برابر اللہ اس کو ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں فیشن کے چکر میں نہ پڑو، اپنے گھر کے اندر یہ کیفیت بناؤ۔ اس کے بعد میرے آقا، آپ کے آقا، ہم سب کے آقا و مولا سید العالمین قائد المرسلین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، اللہ اکبر، کچھ عورتیں ہیں جو جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکا دی گئی ہیں اور ان کے سر نیچے ہیں اور ان کے پیر اوپر ہیں۔ میری بہنوں پھر کہتا ہوں دھیان سے سننا، یہ کسی دنیا دار کی گفتگو نہیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ کسی مقرر کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں۔ بہنوں ذرا غور تو کرو، 3000 سال تک بھڑکنے والی آگ کے اندر جہنم کی کھوٹی پر، کھوٹی بھی جہنم کی آگ کی بنی ہوئی، آگ کی کھوٹی پر پیر اوپر ہوں، سر نیچے ہو اور جہنم کے اندر لٹکائی گئی ہو اور سر کے بالوں سے اس کو باندھ دیا گیا ہو، اندازہ تو کریں میری بہنوں کیفیت کیا ہوگی۔ اگر ہمیں کوئی اے سی کے کمرے میں بھی چند منٹ لٹکا دے الٹا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جس میں نہ روشنی ہے، جس میں نہ اجالا ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی فریاد سننے والا ہے اللہ رسول کے سوا۔ میری بہنوں ذرا بتاؤ تو صحیح، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں آگاہ کر دیا بیان کر کے، پیر اوپر ہے، سر نیچے ہے، بالوں کی بنیاد پر اس کو باندھ دیا گیا ہے، جہنم کی کھوٹی سے اس کو اوندا لٹکا دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو مردوں کے سامنے بے پردہ جایا کرتی تھی، بے حجاب جایا کرتی تھی، جو دنیا میں پردہ نہیں کیا کرتی تھی۔ میری بہنوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، آج عورتوں کو مردوں کے سامنے اگر داڑھی رکھنے کی بات کرو ان کو سب سے زیادہ ٹف لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، اور عورتوں کے سامنے پردے کی بات کرو تو عورتوں کو سب سے زیادہ وحشت ہونے لگتی ہے۔ جب دیکھو جب یہ مولوی لوگ
پردے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اچھی طرح یاد رکھنا، پردہ اتنی قیمتی چیز ہے، جو عورت پردہ کرے اس کی بدبختی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر عورتیں اپنے آپ کو خوش نصیب بنانا چاہیں وہ پردہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے۔ اگر مرد کو قریب ہونا ہے تو وہ سجدہ کرے، عورت کو اللہ کا قرب چاہیے تو وہ پردہ کرے۔ عورتوں کے لیے پردہ بڑی چیز ہے، اور جو عورتیں پردہ نہ کرے گی، جو عورتیں دنیا میں پردہ نہ کرے گی، وہ تیار ہو جائے اللہ کے اس دردناک عذاب کے لیے، اللہ کے اس خوفناک عذاب کے لیے۔ میری بہنوں ذرا تصور تو کرو، ہے کسی میں طاقت جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ ہے کسی میں قوت جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جن کے سروں میں کھوٹیاں ٹھوکی گئی ہے، جہنم کی آگ کی کھوٹیاں ان کے سروں میں ٹھوکی گئی ہے، مفہوم مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اپنے سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، آج میری قوم کی بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا چکی ہیں، آج میری قوم کی بیٹیاں اللہ اکبر جو ہے وہ بے پردگی کو اپنا جو ہے وہ شعار بنا چکی ہیں، آج میری قوم کی بیٹیاں اللہ اللہ مردوں کے سامنے بے پردہ جا رہی ہیں، چھوٹی آستین کے کپڑے ہیں، پتلے اور باریک لباس ہے۔ اب تو یہاں تک فیشن کے نام پر بچیاں بھی ٹی شرٹ پہننے لگی ہیں، بچیاں بھی جینس پہننے لگی ہیں، بچیاں بھی شارٹ شرٹ پہننے لگی ہیں۔ نہیں نہیں میری بہنوں، دوسروں کو دیکھ کر ہم نے نہیں بگڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول ہمارے پاس موجود ہے۔ میری بہنوں آئیے میں آپ کو بتاؤں صحابیات پردے کی کتنی پابند ہوا کرتی تھی، اور ان کی زندگی کے اندر پردہ کتنا اہم تھا۔ آج تو بیوٹی پارلر چلی عورتیں، آج تو اللہ اکبر عورتیں جو ہے بیوٹی پارلر میں جا رہی ہیں، عورتیں باغوں میں جا رہی ہیں، عورتیں ولیموں میں جا رہی ہیں، عورتیں شادیوں میں جا رہی ہیں، پردے کا کوئی نظم نہیں ہے۔ دیکھیے پردہ ہمارے لیے لازمی ہے، اور یہ پردے میں رہنا، گھروں میں رہنا عورتوں کو بہت تکلیف لگتا ہے۔ آئیے جن کو واقعی آخرت کا خوف ہے، جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جو جہنم کو سمجھ چکے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو۔ امہات المومنین میں ایک ام المومنین ہے، ان کا نام سودا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا آپ ذہن و دماغ میں نقش کر لیں، حضور علیہ السلام کی پاک 11 بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام جو ہے حضرت سودا تھا، اور یہ وہ ہماری امی جان ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے۔ حضور کی ہر زوجہ سے حضور نے پیار کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایک انفرادیت حضور کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ مقدس بیوی حضرت سودا، حضرت سودا کی خصوصیت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ان کے ساتھ ہنسی مزاح زیادہ فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، اور یہ کھانا بنانے میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ حضور کی 2 بیویوں میں کھانا بنانے میں بڑی مہارت تھی، ایک تو حضرت صفیہ اور ایک تو حضرت سودا، ان دونوں کو کھانا بنانے میں بڑی مہارت تھی۔ حضور کسی بھی بیوی کے گھر رہتے حضرت سودا کھانا لے کر کے پہنچ جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام اس لیے ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں رہی، لیکن کبھی ان کو کسی نے گھر سے باہر نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا گھر سے باہر، اللہ اکبر، نہ کبھی ان کو مسجد جاتے دیکھا، نہ بازار جاتے دیکھا، نہ کسی سے ملتے دیکھا۔ بس ان کی پوری زندگی حضور کے وصال کے بعد اپنی گھر کی 4 دیواری میں گزری۔ یہ میں نہیں کہتا کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس کو اللہ رب العزت کے عذاب کا جتنا خوف ہوگا وہ اتنا محتاط ہوگا، جو اللہ کے یہاں جتنی عافیت چاہے گا وہ اتنا پرہیزگار ہوگا۔ یہاں جتنی بے باکی کرو گے وہاں اتنے بدترین عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ خدا غیور ہے، اللہ غیرت والا ہے، اور یہاں کے بے باکو تمہیں کوئی روکے نہ روکے، لیکن قدرت تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے آزاد گھومنے والوں، خدا کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، خدا کی شریعت کا مذاق اڑانے والوں، نفس کے پجاریوں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت
وقت ہے خدا اللہ اکبر، جہنم کے اندر جو کھولتے ہوئے دریا ہیں اس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دے، ایک قطرہ پوری زمین کو برباد کر دے، زمین والوں کو برباد کر دے۔ میری بہنوں، جہنم کے دریاؤں کا ایک قطرہ جب پوری دنیا کے انسانوں کو برباد کر سکتا ہے تو ہمارا یہ 5-6 فٹ کا وجود اس عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں نہیں، ہڈیاں چکنا چور ہو جائے گی، گوشت چکنا چور ہو جائے گا۔ میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، میرا رب فرما رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ میری بہنوں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت تو پہاڑوں میں بھی نہیں ہے۔ میرے تمہارے رسول نے فرمایا جہنم کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے